تو بقرعید کے دن بھی مردوں میں ایک ہلچل سی ہوتی ہے، قبروں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑی عجیب نگاہوں سے وہ مرحومین اس دنیا والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے ایک ظاہر میں زندہ آدمی دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے پوری دنیا عیاں ہوتی ہے۔ مرحومین کے سامنے، ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی ہم گزار کے گئے ہیں دنیا کے اندر، وہ ہماری دنیا کیسی تھی، وہ ہماری زندگی کیسی تھی، اور یہ اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی نگاہوں سے وہ مرحومین اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان قبر پہ جاتا ہے اور وہ قبر پہ دفن کرنے کے لیے جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے، اور اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، اور طویل دعا پڑھا کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان قریب ہم بھی تم سے جلدی آ کر انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں ملاقات کریں گے۔ تو قبر میں ملاقات مرحومین کی ہوتی ہے، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن ان کے سامنے دنیا کی وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا سے وہ گزار کے گئے ہیں جیسی اپنی زندگی۔ یعنی کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے، اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، بہت اچھا ہوا جو تم آ گئے، اور گناہگار بندہ جو ہوتا ہے اس کو خطرناک سزائیں دکھائی جاتی ہیں قبر کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ تم نے بڑی بری زندگی گزاری دنیا کے اندر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے آئے ہو، اس لیے تمہارے اوپر بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، اور قبر کے اندر ہی اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر قربانی کروا سکتے تھے، یعنی میں بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے، تو کہیں قبر میں جانے کے بعد یہ ہمیں پچھتاوا نہ رہ جائے، کیونکہ یہ زندگی انسان کو بار بار یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس وقت تھا، زندگی تھی، ٹائم تھا، مہلت تھی، لیکن ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہیں کیا۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ زندگی میں 1 روپیہ دینا بہتر ہے مرنے کے بعد 100 روپے دیے جانے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر ابھی صاحب مال بنایا ہے، تو پھر آپ ذرہ برابر کنجوسی نہ کریں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، آپ زکوٰۃ دینے والے بنیں، آپ قربانی کرنے والے بنیں، اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے لیے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، رسول کے لیے، نبی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم سے کچھ بھی قربان کرنے کو نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں جانے کے بعد ہمیں پچھتاوا رہ جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں تھے اور آج قبروں کے اندر پڑے ہیں تو وہ بڑے حرص و لالچ کی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس جب وقت تھا تو ہم دنیا میں قربانی کر لیتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تھا لیکن ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اگر ہم نے خرچ کیا ہوتا تو آج ہم یہ خطرناک سزاؤں سے بچ جاتے۔ تو یہ ماحول کے حساب سے ہوتا رہتا ہے نا، اگر کوئی کسی دنیا کے اندر کسی بندے نے کسی کام کو ایجاد کیا جو گناہ کا کام تھا، وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب اس کے بعد جب کوئی بندہ اس کام کو کرے گا تو مرنے کے بعد قبر میں اس کو اس وقت سزا ملے گی، تو وہ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ کاش ہم نے یہ گناہ کا کام نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں قبر میں یہ سزا نہ مل رہی ہوتی۔ تو قربانی کا ماحول ہو یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ سوچتا ہے کہ کاش اللہ نے جب ہمیں مہلت دی تھی اور ہم یہ نیک کام کر لیتے، اچھے کام کر لیتے۔ اچھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم چاہیں تو نفلی قربانی ان کے نام سے کروا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کی طرف سے نفلی قربانیاں کروا سکتے ہیں، اور صاحب استطاعت اگر آپ ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے نام سے قربانی کرائیں۔ اگر مرحومین کے نام سے کرانا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے نام سے پھر ایک ایکسٹرا قربانی کرائیں جو نفلی قربانی آپ کی کہلائی جائے گی، اور ورنہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اثار ثواب کریں۔ لیکن سوچیں یہ کہ جو آج قبروں میں ہیں کل اسی طرح سے ہم بھی آنے والے وقت میں قبروں میں ہوں گے، ایک وقت آئے گا ہم سب قبروں کے اندر پڑے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں پچھتاوا نہ رہ جائے۔ اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس شریعت کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، تو ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی کو گزار لیں۔ 700 کلومیٹر دور سے بہار سے یہ صاحب سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ اکیلے ہیں، گھر میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ 4 ان کے پاس ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ آئے، آپ کی مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں مدد ہوئی۔ اس سے پہلے جب آپ آئے؟ ہاں تو مدد ہوئی۔ الحمدللہ اس سے پہلے یہ آئے تو میں نے جو ہوا میں نے مدد ان کی، لیکن اس ٹائم زیادہ ان کو ضرورت ہے، تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں، ان کی بچیوں کے نکاح ہو سکیں، اور ان کے یہاں جو بھی کھانے پینے کی اور تمام پرابلم سے یہ لوگ جوجھ رہے ہیں وہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیسوں کی برکت سے دور کر سکتا ہے۔ چھوٹیاں بیٹیاں ہیں، ایک بیٹیاں جوان ہیں،
اس میں آپ لوگ تھوڑا مدد کر دیجیے، آپ ان لوگ کو بہت ثواب تعلق۔ بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے ان کی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے بالکل بھی اگنور نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ ہیلپ کریں۔ تو سوسائٹی کے علاوہ ایک پرسنل اسکینر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے ان کے نام سے کیا ہے ان کو دیا ہے، تاکہ میں ان تک پہنچا دوں۔